إن للمتقين مفازا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ تمام لوگوں کا دی اصلاح ٹائم یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ یہ مہینہ دراصل نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم غور کریں اور جائزہ لیں تو اس مہینے کے اندر ہمیں ہر سطح پر، ہر لیول پر بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ دین کو لے کر دیکھا جائے تو بھی بینیفٹ، دنیا کو لے کر دیکھا جائے تبھی بھی ہمیں بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ غرض کہ ہمارا دین سراپا رحمت ہے ہمارے لیے۔ اس ویڈیو کے اندر قرآن، حدیث اور سائنس کی روشنی میں روزے کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کے اچھے دکھنے پر ویڈیو بہت اچھی طور پر بنائی گئی ہے، بہت زیادہ نالج اس کے اندر دی گئی ہے، قرآنی لیول پر، حدیث کے معاملے میں اور اسی طرح سائنس کے معاملات میں بھی۔ تو ویڈیو کے اچھے دکھنے پر ویڈیو کو کمپلسری لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو کمپلسری سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف توجہ کریں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ روزے کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے روزے کی فرضیت جاننی چاہیے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی امتوں پر اور ہماری امت پر فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ تم اس کے ذریعے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ روزے کا شوق دلاتے ہوئے مشورہ دے رہا ہے۔ یہاں پر غور کریں، مشورہ دینے والا کون ہے؟ کون مشورہ دے رہا ہے؟ کس ذات کا مشورہ ہے؟ کائنات کو بنانے والا، کائنات کو رچنے والا، کائنات کا مدبر، کائنات کا پلانر، بادشاہوں کا بادشاہ، اکیلا شہنشاہ جس کے سامنے تمام طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن تمام زمین جس کی مٹھی میں ہوگی اور ساتوں آسمانوں کو وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے کہہ رہا ہوگا، پکار رہا ہوگا کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اکیلے زبردست اللہ کی بادشاہت ہے۔ وہ ذات تمہیں مشورہ دے رہی ہے۔ کیا ہے مشورہ؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے حق میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں روزے رکھنا بہتر ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو، اگر تم جان لو کہ روزے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لہذا اب آئیے چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ روزے کا ثواب بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے تقریباً دنیا کے اندر جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ مینشن کیا ہوا ہے، مگر روزہ ایک ایسی چیز ہے سوائے روزے کے جو اللہ فرماتا ہے، اللہ یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اسی طرح دوسری حدیث، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسری، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ چوتھی، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرے، روزہ کھولے، اور دوسرا جب اپنے رب سے ملے گا۔ پانچویں،
روزہ دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ اور چھٹی، جو ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 7ویں، اللہ تعالی ہر افطار کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فائدے کیا کم ہیں ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے قرآن اور حدیث کے لیول پر فائدے۔ اب ہم چلتے ہیں سائنس کے معاملات میں۔ ہمارے جسم کے اندر جنک فوڈ اور صحیح طور پر غذا نہ لینے کی وجہ سے گندگی یا ٹاکسنز، زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا یہ کارن بنتے ہیں۔ یہ گندگی آپ کے جسم میں ہر حصے میں پہنچ جاتی ہے، پھر یہ گندگی جسم کے الگ الگ حصوں میں پہنچ کر ان کے کام کو ڈسٹرب کرتی ہے، جسے ہم بیماری کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ گندگی اگر سٹون بن کے کڈنی یا گال بلاڈر میں جم جاتی ہے تو ہم اسے پتھری کہہ دیتے ہیں۔ یا اسی طرح موٹاپا، اگر آپ اپنے جسم کو دبلا یا پتلا ایکٹیو بنانا چاہتے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ گندگی کو ہمارے جسم سے ختم کریں۔ اگر یہ گندگی انٹسٹائنز کے اندر جم جائے تو ہم اسے قبض کہہ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا دوستو، قبض تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر اس گندگی کو باہر نہیں نکالیں گے، اس کا صحیح طور پر صفایا نہیں کریں گے تو آگے چل کر یہ کینسر کی وجہ بن سکتی ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں اس سے پیدا ہو سکتی ہے، ہمیں بڑی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روزے یعنی اپواس کے بینیفٹس پر کئی اسٹڈیز کی جا چکی ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے جسم کو غذا بھوجن دینے سے روکے تو شریر اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے نا دوستو؟ یہ بہت مزیدار بات اور یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے۔ جب موقع دیا جائے ہمارے جسم کو تو ہمارا جسم اپنے تمام سسٹم میں بیلنس کو بحال کرنے کی کوشش کرے گا، بحال کرنا چاہے گا۔ بہت ساری اسٹڈیز ہمیں ہماری فزیکل باڈیز پر توجہ دینے کے بہت سارے فوائد کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسی طرح اس سے دوسرے اور بھی بہت فوائد ہیں۔ روحانی طور پر ہم فائدے محسوس کریں گے، ایموشنل لیول پر بھی ہمیں فائدے ہوں گے۔ لہذا اگر ہم رمضان المبارک کے اندر روزے سے ہونے والے تمام فوائد بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ سنت کی پیروی کی جائے۔ بہت سارے لوگ اپنا پورا دن سونے میں گزار دیتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور سحر میں یا افطار میں زیادہ کھانے سے بھی بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نشہ آور چیزوں کے عادی ہونے کے باوجود رمضان المبارک کے اندر وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ اور گہرا ہو جاتا ہے، روحانیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم فوکس کرتے ہیں کسی چیز پر تو ہم گندگی والے خیالات کو دور کر سکتے ہیں۔ سائیکولوجیکل طور پر بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر سے نگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں ہمارے جذبات ایموشن سے اس کا کیا تعلق، ہمارے جسم پر یہ کوئی افیکٹ نہیں کر سکتے، گویا کہ وہ کسی طرح ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ایفیکٹو انداز میں ہمارے باڈی یعنی جسم پر بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے جسم میں زہریلے جذبات ہوتے ہیں۔ ہاں دوستوں، آپ نے صحیح سنا ہے، زہریلے جذبات، انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ہمارا جسم نفسیاتی طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ اگر ان زہریلے جذبات کو صحیح طور پر توجہ نہ دی جائے، انہیں ختم نہ کیا جائے تو ٹاکسیفیکیشن کا کام عمل نہیں ہوگا، یہ غیر مؤثر رہ جائے گا۔ یہ سیدھا لیور کے ڈیٹاکسیفیکیشن کی طرح کام کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم روزے کے ذریعے ہمارے جسم کی گندگی کو ختم کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ایموشنز، احساسات کی گندگی کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ رمضان دوستوں تجدید
اور تخلیق نو کا وقت ہے، اپنے آپ کو ہم نیا محسوس کر سکتے ہیں، بہت سارے بینیفٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم سنت کی پیروی کریں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نہ صرف جسمانی فوائد حاصل کرتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اور ایموشنل لیول پر بھی، جذباتی طور پر بھی ہم تندرستی حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں بہت سارا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں روزہ بہت سے لوگوں کی جان بچانے کی بھی وجہ بنا ہے دوستوں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے روزہ اتنا ہی طاقتور ہے جتنا کہ کیمو تھراپی۔ روزہ اس سرزمین پر ہر دوائی سے بہتر ہے۔ ویڈیو کے اچھے دکھنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم۔